بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ اس حدیث کو ترمذی شریف سے روایت کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ میری پیغمبری کے دور میں جو میری نبوت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی مال کو فتنہ کہا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے اس زمانے تک کی تاریخ پر جو شخص بھی نظر ڈالے گا، اسے صاف محسوس ہوگا یہ مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی رہی ہے، اور بلا شبہ یہی اس کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس نے ہمارے بے شمار بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کے راستے پر ڈال کے اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا بیزاری اور خدا دشمنی کے علمبردار دولت و معاش ہی کے مسئلے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور عزت و جاہ کی حرص کرتی ہے۔ حب مال اور حب جاہ اس آدمی کے دین کو اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ بکریوں کے کسی ریوڑ میں چھوڑے ہوئے بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بجائے حب مال کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس فانی دنیا کی آرزوؤں کی جگہ رضا الہی کی امنگ دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔